اچھا جی، جانور خریدنے منڈی کون کون جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں. ماشاء اللہ. منڈی جانے سے پہلے کچھ طور طریقے معلوم ہیں یا بتا دوں یا رہنے دوں؟ منڈی جانے سے پہلے بھی کچھ کرنا چاہیے. کچھ کام ایسے ہیں جو جانور خریدنے والوں کو منڈی جانے سے پہلے کرنے چاہیے اور کچھ وہاں جا کے کرنے چاہیے. کھول دیں جی اس بات کو کہ رہنے دیں؟ کریں گے پھر انشاءاللہ. اچھا جی، نمبر 1، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے نکلیں. جب جانور خریدنے منڈی کے لیے جائیں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت. اللہ عافیت کے ساتھ جانا آنا ہو، جو میرے پاس کیش موجود ہے وہ بحفاظت رہے، جانور اچھا مل جائے، میرا وقت کم لگے، اللہ سے دعائیں مانگ کے چلیں. وضو 2 رکعت اور دعا میں کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ بہت زیادہ 10 منٹ، لیکن یہ آپ کے کئی گھنٹے بچائیں گے. تجربہ کر لیجئے. تو پہلا کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام، مشورہ. کسی جاننے والے کو ساتھ لے لیجئے یا اس سے اچھا مشورہ کر کے جائیے، آسانی رہتی ہے. اکیلے جانے کی نسبت مشورہ ساتھ ہو، ساتھی ساتھ ہو اچھا، تو بہت آسانی رہتی ہے. یہ واجب پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانور پیش کرنے کے لیے خریدنا ہے انہوں نے، اس کے لیے جا رہے ہیں. ان کی فرض نماز نہ قضا ہو، یہ گھاٹے کا سودا ہے. منڈی گئے، نمازی قضا ہو گئی. اب ایک اور بات سن لیجئے. علماء نے لکھا ہے، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے، کتابوں میں مستند بات بتا رہا ہوں. بعض فقہا یہ کہتے ہیں انسان کے اوپر حج فرض ہے، راستہ ایسا ہے کہ ایک فرض نماز قضا ہونے کا یقین ہو گیا، اس میں جاؤں گا تو ایک نماز اور فرض قضا ہو ہی جائے گی. فرمایا کہ یہ حج کے لیے مت جائے، کہ پورے فرض حج کا ثواب کم اور یہ جناب فرض نماز کا ثواب زیادہ ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے. اور یہ تو قربانی ہے، صرف حج نہیں ہے. اب منڈیوں میں جاتے ہیں تو کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں. تو بالکل جائیے، منڈی جانا منع نہیں ہے، جانا چاہیے جانور لینے، لیکن اوقات کا ایسا تعین کریں نماز قضا نہ ہو، یا وہاں نماز پڑھے. نماز نہیں قضا ہونی چاہیے. اگر نماز قضا کر دی، جانور لے آئے، گھاٹے کا سودا ہے. چوتھی بات، منڈی جانے والوں کے لیے نیت کی درستگی. نیت ٹھیک کر لیجئے. اللہ کی رضا کے لیے جانور لینا ہے، نبی علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جانور لینا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لینا ہے. اس طرح کی نیتیں ہوں. لوگوں کو دکھانے کی نیت ہرگز نہ ہو، عمل تباہ ہو جائے گا، نیکی برباد، گناہ لازم. ریاکاری کی نیت نہ ہو. ابھی میں چند دن پہلے کراچی میں تھا، وہاں ایک عجیب بات پتہ چلی. ایک گھر میں گیا تو وہ بتایا کہ انہوں نے، اس گھر والوں نے بتایا کہ چند گھر پیچھے کوئی گھر ہے اور وہاں 8-9 بڑے بڑے جانور نا، شاید 20-25 لاکھ والے جو ہیں آ گئے ہیں. اور کوئی ولاگرز بھی آ رہے ہیں اور صبح سے شام تک ویڈیوز بن رہی ہیں اور بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور جھمگٹھے لگے ہوئے ہیں اور خوب ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور رات کو تو خاص طور سے، دن میں نہیں ہوتا یہ جناب، عشاء کے بعد کو 10 بجے شروع ہوتا ہے، پھر یہ 2-3 بجے تک پھر چلتی ہے کہانی. انہوں نے ایک اور بات بتائی جو بتانے تھی. انہوں نے کہا یہ کرتے کیا ہے، ہر سال 7-8-9 جانور لا کے کھڑے کر دیتے ہیں، چاند رات کو ایک رہنے دیتے ہیں گھر میں، باقی اٹھا دیتے ہیں. جو ان میں سب سے بوڑھا ہوتا ہے نا، 8 دانت والا ہوتا ہے، وہ بھی خوب ہے، اس کو اگلے 10 کی صبح ذبح کرتے ہیں، ایک کو اکیلے کو، باقی کہیں بھیج دیتے ہیں اور اگلے سال ان کو پھر واپس لے آتے ہیں. دکھاتے ہیں ایسے کہ 8-10 لے کر آئے قربانی کے لیے، اور ساتھ ساتھ مشہوری ہوتی رہتی ہے، اور چاند رات کو باقی غائب. پڑوسی کو ہی پتہ لگ سکتا ہے نا، یہ دور والے کو کیا پتہ. یہ تو تباہی کی نیت ہے نا، نیکی برباد، گناہ لازم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا نا مہنگے جانوروں کا، اور پھر یہ ولاگرز کے وہاں جا جا کے ویڈیو بنانے کا اور جہاں کے ان سے انٹرویوز لینے کا، یہ سب ریاکاری کو پروموٹ کر رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک مناسب اچھا خوبصورت جانور انسان اپنی استطاعت کے مطابق لے لے. دل کا جذبہ یہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اچھا جی، منڈی میں جب جائیں جانور خریدنے کے لیے، جب جانور کا ریٹ طے ہو جائے نا، اب پیسے دینے بڑی خوش دلی کے ساتھ نکالیں. اس وقت کو منہ نہیں بنانا، اس وقت دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں کرنی
طبیعت میں خوشی، شوق، جوش محبت میں دیں. ارے یہ وہ جانور ہے جو مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، میں اس کو خرید رہا ہوں تو شوق سے پیسے دوں. یہ محبتوں کے ساتھ کریں نا، پھر منڈی میں جا کے مزہ بھی آئے گا. اور منڈی میں جانے سے پہلے جب کیش جیب میں رکھیں تو مال حلال ہونا چاہیے. حرام مال کا جانور اللہ کو پسند نہیں. اور منڈی میں جانے سے پہلے مسائل کا سیکھنا ضروری. ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے بندہ چلا جائے، سیکھ کے جائے کوئی کیا چیز لینی ہے، موٹی موٹی باتیں اسے معلوم ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بازار میں انہی لوگوں کو خرید و فروخت کی اجازت ہے جنہوں نے دین کی سمجھ حاصل کر لی ہو، یعنی خرید و فروخت کے احکامات معلوم کر لیے ہیں. ایک کام اور بھی کریں، یہ بھی بڑا اہم کام ہے. منڈی میں جانے کے لیے جب گھر سے نکلیں حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام بھی کریں. گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آیت الکرسی، اس طرح کی آیتیں یا دعائیں بھی ہم پڑھ لیں. کل ایک دکان پہ ہال روڈ پہ جانا ہوا، ایک نوجوان بڑا پریشان کہ جو قربانی کا کیا کریں، وہ دانے نکل آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو میں تو 15 دن ہو گئے پریشان ہوں، کیا کروں، کس سے مشورہ، ادھر جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور دن قریب آتے جا رہے ہیں اور ہم تو پہلے لے آتے ہیں، تو بڑا پریشان ہوں میں نے کہا ایک تو میڈیا کو دیکھنا کم کریں نا، اور دوسرا اللہ پہ توکل کریں، دعائیں مانگیں اللہ سے. ایک جا کے منڈی میں ایک اچھا سا جانور جتنے بھی آپ نے لینے، ایک دو جو بھی، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا لینا ہے، آپ لیں اور گھر پہ لے آئیں اور اس کا خیال رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں گے. کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ خیر کرنے والے ہیں. کہ جی جانور لے آئے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کہیں لاکھوں میں ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ ہم بڑے شوق سے وائرل کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت. ہاں دعاؤں کا اہتمام کریں، رب سے مانگیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. پھر میں نے کہا تم ابھی آئے ہو نا اپنی سواری پہ دکان، تو راستے میں ایکسیڈنٹ بھی تو ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ جانور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تم جانور خرید کے لاؤ، اس سے پہلے تمہارا اپنا انتقال ہو جائے، پھر بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل بندہ پڑھے اور ایک اچھا جانور اپنے استطاعت کے مطابق لے آئے، اللہ سے عافیت مانگتا رہے.